بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سرزمین حبشہ میں بڑی عزت، وقار، اطمینان اور سکون سے 10 سال گزارے۔ 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ جب یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل قافلہ وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کر کے لوٹ رہے تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فرمانے لگے، آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ مجھے کس چیز کی خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی۔ عام مسلمانوں کی خوشی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کم نہ تھی۔ مساکین تو خاص طور پر بہت خوش تھے کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ ان کا لقب ہی ابو المساکین پڑ گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب سب لوگوں سے زیادہ فیاض تھے۔ یہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برتن ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اپنی منشا کے مطابق گھی استعمال کرتے۔ ابھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ 7 ہجری کے اوائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر کیا اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا اور ارشاد فرمایا، اگر اس جنگ میں زید بن حارث شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو امیر مقرر کیا جائے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لینا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ جب مسلمان موتا نامی بستی میں پہنچے، یہ بستی شام کے بالائی علاقے اردن میں واقع تھی، تو یہ مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ رومی 1,00,000 فوج لے کر مقابلے کے لیے وہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اور تقریباً 1,00,000 سرزمین عرب کے لخم، جزام اور قزا قبائل کے عیسائی ان کی مدد کے لیے میدان کارزار میں موجود ہیں۔ ادھر لشکر اسلام صرف 3,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، جنگ شروع ہوئی، زور کا رن پڑا تو سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی مرحلے میں شہید ہو کر گر پڑے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور ان کی برق رفتار گھوڑی کے پاؤں اپنی تلوار سے کاٹ دیے تاکہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شمشیر زنی کرتے ہوئے رومی فوج کی صفوں میں جا گھسے۔ انہیں تہ و تیغ کرتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہے تھے، واہ واہ جنت اور اس کا قرب، صاف ستھرا اور ٹھنڈا مشروب، رومیوں کے لیے عذاب آ چکا ہے۔ یہ کافر حسب و نسب کے اعتبار سے دور از شرافت، مجھ پر فرض ہے جب ان سے ملوں تو ان کی گردنیں اڑاتا چلا جاؤں۔ آپ دشمنوں کی صفوں کو اپنی تیز دھار تلوار سے چیرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شقی القلب دشمن کے وار سے آپ کا ایک دایاں ہاتھ کٹ گیا تو لشکر اسلام کا جھنڈا فوری بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دشمن ایک کاری ضرب سے آپ کو گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا۔ انہوں نے بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا، بالآخر یہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لشکر اسلام کے تینوں جفاکش سپہ سالاروں کے یکے بعد دیگرے شہید ہو جانے کی خبر ملی تو بڑے افسردہ ہوئے۔ آپ فوری تعزیت کے لیے اپنے چچا زاد جعفر بن ابی طالب کے گھر پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ان کی بیوی اسما بنت امیس اپنے خاوند کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے۔ کھانا تیار کیا ہوا ہے، بچوں کو نہلا دھلا کر انہیں اجلے کپڑے پہنا رکھے ہیں۔ حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، حزن و ملال کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے خاوند کے متعلق آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا جعفر کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ دوڑے ہوئے شاداں فرحاں حضور علیہ السلام کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ پیار سے انہیں چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو جعفر اور ان کے دونوں سپہ سالاروں کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آج شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں زار و قطار رو رہی ہے تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ جاتی رہی اور وہ بے حس و حرکت ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندہ کھڑا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آنسو پوچھتے ہوئے تشریف لے گئے اور ہمارے لیے یہ دعا کی، الہی جعفر کی اولاد کی مدد فرما، الہی جعفر کی گھر کی نگہبانی فرما۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں بازو خون آلود ہیں اور پاؤں بھی خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔